سینیٹر مشاہد اللہ خان کی سیاسی اور پارلیمانی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا اظہار افسوس۔ احسن اقبال نے کہا کہ نون لیگ بہادر، وفادار اور انتہائی زیرک پارلیمنٹیرین سے محروم ہو گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، محمد زبیر، مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، سینیٹر فیصل جاوید اور دیگر رہنماؤں کا بھی گہرے رنج و غم کا اظہار۔ پاکستان تحریک انصاف اراکین سینٹ الیکشن میں پارٹی پالیسی کی پابندی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ فیصل وابڈا اور دیگر امیدواروں کو پارلیمانی بورڈ نے مشاورت کے بعد ٹکٹ دیے۔ بطور انسان غلطی ہو سکتی ہے مگر وہ جان بوجھ کر غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ اوپن بیلٹنگ کے مخالف سینٹ الیکشن کے بعد روئیں گے، چاہتے ہیں کہ انتخاب میں پیسہ نہ چلے۔ سینٹ انتخابات کے لیے نوٹوں کے تھیلے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کے بیان کا نوٹس لے لیا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل سے سینٹ الیکشنز کے لیے رقوم کی ادائیگیوں کے شواہد طلب کیے جائیں گے۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوران سماعت کہا تھا کہ سینٹ الیکشنز کے لیے اسلام آباد میں لوگ نوٹوں کے تھیلے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یوسف رضا گیلانی سینٹ کا الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں، آج پتہ چلے گا۔ کاغذات نامزدگی پر اعتراضات پر سماعت۔ ریٹرننگ آفیسر نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ پرویز رشید، عفنان اللہ، رؤوف صدیقی، سہیل منصور کے کاغذات پر اعتراضات۔ سعود مجید سمیت بعض امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج ہوگی۔ 25 ارب کا آٹا کھا گئے، 122 ارب کی LNG کھا گئے، 105 ارب کی بجلی کھا گئے، 14,000 ارب 15,000 ارب کا قرضہ کھا گئے اور دوسروں کو کہتے ہیں چور۔ مریم نواز نے موجودہ حکومت کو مافیا اور تاریخ کی سب سے بڑی چور قرار دے دیا۔ نوشیرہ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ عمران خان کی حکومت 225 ارب کا آٹا کھا گئی، 122 ارب روپے کی LNG اور 105 ارب روپے کی بجلی کھا گئی۔ یہ 15,000 ارب کا قرضہ کھا کر دوسروں کو چور کہتے ہیں۔ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا، کہا کہ عمران خان کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا۔ کراچی میں 19 مقامات پر عہد پر 2 ماہ کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ محکمہ داخلہ سے نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ماڑی پور روڈ، شارع فیصل، PAF روڈ، سپر ہائی وے، نیشنل ہائی وے، انڈس ہائی وے شامل۔ ریلوے اسٹیشن، ناردرن بائی پاس، ہب ریور روڈ، شارع پاکستان اور دیگر علاقوں پر بھی پابندی کا اطلاق ہوگا۔ پنجاب کے بیشتر میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ موٹر وے M3 لاہور سے عبدالحکیم، M4 پنڈی بھٹیاں سے شام کوٹ تک بند۔ لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، گجرات، جہلم اور سرگودا میں دھند کا راج برقرار۔ مانگا منڈی، پھول نگر، پتوکی، رینالہ خرد اور اکاڑا میں بھی دھند۔ ساہیوال، چیچا وطنی، میاں چنو اور خانیوال میں بھی حد نگاہ انتہائی کم۔ ملک میں 4 حلقوں میں ضمنی الیکشن کا مارکہ۔ انتخابی مہم ختم، پولنگ کل ہوگی۔ NA 75 ڈسکہ میں نون لیگ کی سیدہ نوشین کا تحریک انصاف کے علی اسجد سے مقابلہ۔ پیپلز پارٹی 51 وزیر آباد میں طلعت شوکت کا مقابلہ تحریک انصاف کے محمد یوسف کریں گے۔ PK 63 نوشیرہ اور NA 45 کرم میں بھی ضمنی الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فردوس عاشق اعوان کو NA 75 کے امیدوار علی اسجد کے ساتھ پریس کانفرنس پر نوٹس۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی مصر کے صدر سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مصر کی قیادت کے زیر سایہ ملک کی ترقی اور استحکام خوشائند ہے۔ مصری صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔
پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کی دنیا بھر میں دھوم، برطانیہ اور دیگر ممالک میں پاکستانی جینز کی مانگ میں ریکارڈ اضافہ۔ برطانوی ہائی کمشنر کہتے ہیں 2019 میں برطانوی منڈی میں 93 لاکھ جینز فروخت ہوئیں۔ دنیا بھر میں پاکستانی جینز کی فروخت 3 کروڑ تک جا پہنچی۔ پاکستان کی برآمدات بڑھنا دیر پا ترقی کی کلیدی مثال ہے۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں بارش، بیت اللہ شریف میں باران رحمت کے دوران روح پرور مناظر، زائرین نے طواف کعبہ جاری رکھا۔ تبوک ریجن کے متعدد علاقوں میں برف باری، موسم مزید سرد ہو گیا۔ پی ایس ایل کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ ملتان سلطانز نے پریکٹس میچ میں لاہور قلندرز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ دوسری جانب سیلف آئسولیشن مکمل ہونے کے بعد شیفن ریڈرفورڈ، مجیب الرحمان اور ثاقب محمود نے پشاور زلمی اسکواڈ کو پریکٹس کے لیے جوائن کر لیا۔ اور آسٹریلین اوپن ٹینس چیمپئن شپ میں رافیل نڈال کو اپسٹ شکست کا سامنا۔ یونان کے اسٹیفانوس نے نڈال کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ خواتین کی عالمی نمبر 1 ایشلی بارٹی بھی ایونٹ میں آؤٹ۔ کوارٹر فائنل میں جمہوریہ چیک ریپبلک کی کیرولینا موچووا نے ایشلی بارٹی کو شکست دی تھی۔ کہ ہماری حکومت کا مسلسل یہ ایک کیمپین رہا ہے، ایک جدوجہد کہہ لیں، جدوجہد رہی ہے کہ الیکشنز، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں، چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں، جو بھی انتخابات ہیں، خاص طور پہ جو جنرل الیکشنز اور سینٹ کے الیکشنز، ان کو بہت ہی شفاف طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ 1971 کے بعد جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ہمیشہ اس پہ لے دے ہوئی ہے، اور اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، اس کی غیر جانبدار شفافیت پہ ہمیشہ کسی نہ کسی نے ضرور اعتراض کیا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ تمام لوگ، اب جس طرح آپ دیکھیں امریکہ میں کس طرح کا کرائسس تھا، جس میں کہ پہلی دفعہ امریکہ میں 2 پولیٹیکل پارٹیز، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس سفارات تھے، الیکشن کے علاوہ کہ ایک الیکشن کو نہیں مان رہا تھا، لیکن الٹیمیٹلی جو ان کا الیکشن، جو ان کی جو کاؤنٹنگ کا سسٹم ہے، جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہوا اور امریکہ ایک بہت بڑی کرائسس سے بچ گیا۔ اسی طرح ہم نے بھی بڑے عرصے سے، چاہے وہ